مجھ سے ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ آپ جب عمرے پہ جاتے ہیں تو سب سے زیادہ مزہ کب آتا ہے؟ عمرے میں ایک جو ہے بیت اللہ ہے، ایک صفا مروہ ہے، دوڑے طواف کے چکر ہیں، حجر اسود، سب سے زیادہ مزہ کب آتا ہے؟ میں نے کہا مجھے سب سے زیادہ مزہ اس وقت آتا ہے جب میں اپنے گھر میں ہی ہوتا ہوں۔ حیران یار یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ بولا بھائی عمرے پہ آپ جاتے ہیں، آپ کو سب سے زیادہ اچھا منظر کون سا لگتا ہے؟ میں نے کہا سب سے زیادہ منظر مجھے عمرے پہ جاتے وقت وہ اچھا لگتا ہے جب میں ابھی اپنے گھر پہ ہی ہوتا ہوں۔ بولا یہ کیا مطلب؟ میں نے کہا میں جب اپنے گھر پہ ہوتا ہوں نا اور میں عمرے کی چادریں اوڑھ لیتا ہوں، احرام کی 2 چادریں پہن لیتا ہوں، بس یہ میرے لیے سب سے زیادہ منظر قیمتی ہوتا ہے۔ سب سے پہلا سب سے اعلیٰ منظر یہ۔ بولے یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ تو آپ نے پہنا وہاں کے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے اس پر حدیث موجود ہے، رسول کریم رحمت للعالمین نے فرمایا کہ اللہ کو زمین پر 2 لباس سب سے زیادہ پسند ہیں، ایک شہید کا لباس اور ایک احرام کی حالت کا لباس۔ اس لیے مجھے تو اس لیے مزہ اس پہ سب سے زیادہ آتا ہے کہ میرے اللہ مجھے اس حالت میں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، میرا لباس اللہ کو پسند آ گیا۔ ہر آدمی کی فطرت بھی ہے، ایک آدمی بڑا تیار ہوا، بڑا بن ٹھن کے جناب دلہا بن کے مثال کے طور پہ آ گیا، اور اس کے ابا ہی کہیں یار مزہ نہیں کیا تمہارا لباس نے، کیا اس کی حالت ہوگی ذرا بتائیے؟ عجیب اس کی کیفیت تھی، کیفیت ہی ختم۔ بولے یار ہم نے تمہارا حجام مزیدار نہیں تھا، تمہارا فیشل آج کل کے زمانے کے مطابق، بولے فیشل اچھا نہیں کرایا، یا یہ تم نے سلوایا کہاں سے، فٹنگ مزے کی نہیں آ۔ ایک یہ لباس پہلی چیز ہے۔ بولے یہیں سے آدمی جو ہے نا وہ عجیب سی کیفیت میں جائے کہ یار ابا کوئی پسند نہیں آیا، بھائی سے پوچھے گا جا کے، فلاں سے پوچھے گا جا کے، دوسرے سے پوچھے گا میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کیسا لگ رہا ہوں۔ کوئی کتنا بھی اہم ترین انسان ہو، وہ اپنے آپ کو اچھا لگتا ہوا جب محسوس کرتا ہے اس کی خاص کیفیت قائم ہوتی ہے۔ میرے محترم وہ کیفیت کیسی نہ ہو جس کیفیت میں رب کہے کہ مجھے اچھے لگ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ روزے کی حالت کی بو میرے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ کیفیت اس وقت میں بندہ ہاتھ اٹھائے اپنے رب کے سامنے، یا اللہ میری خوشبوئیں آپ کو پسند ہیں تو آپ یقیناً مجھ پر ہنس رہے ہوں گے نا، آپ مجھ پر مسکرا رہے ہوں گے نا، مجھ پر آپ خوش ہو رہے ہوں گے نا، تو اس اپنی خوشی کے حالت میں ہی میرے لیے رحم کے دروازے کھول دیجئے، میرے لیے کرم کے دروازے کھول دیجئے، مجھ پر اپنی عطائیں نازل فرمائیے۔ لیکن میرے محترم میں عرض کر رہا ہوں یہ سب کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہے۔ رمضان میں بندے کی یہ کیفیت یقینی ہے، اس کے احساسات کے کوئی سینگ نہیں ہے، بس اتنا علم ہمارے لیے کافی ہے کہ اس وقت اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بولا اللہ مجھ روزے دار کی خوشبو پہ خوش ہو رہے ہیں، بدبو پہ، بلکہ مجھے تو بدبو ہے، معدے سے نکلتی جو بھاپ ہے، بھوک کی وجہ سے جو بھاپ ہے وہ معدے کی بو ہے، وہ اس کی وجہ سے، اس کی بھی تفسیر موجود ہے کہ وہی بو کہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کوئی گٹکا کھانے والا اس کے منہ سے تمباکو کی بو آئے تو وہ کہ اللہ کو اچھی لگ رہی ہے، ایسا نہیں کوئی سگریٹ پینے والے کے دھوئیں کے بھپکے آئے تو وہ کہ اچھا لگ رہا ہے، یا ایسا نہیں ہے کوئی آدمی دانت میں مسواک کبھی کرتا ہی نہیں ہے اور منہ سے بھپکے اٹھنے شروع ہوئے تو بولے میں روزے دار، نہیں، بولا جو معدے سے آتی ہے، اندر سے آتی ہے، بو آتی ہے، خالی معدے کی وجہ سے وہ اللہ کو پسند ہے۔